یہ کہانی لکھنے کے بعد میں نے اپنی اردو کی استانی کو دکھا دی تھی۔ انہوں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے اور اب میں اسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں۔ کہانی لکھتے لکھتے میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگا ہے، اس لیے میں اسے دوبارہ صاف کر کے نہیں لکھ سکتی۔ اسے یوں ہی چھاپ دیجیے، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ نائلہ۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک نونہار اور سعادت مند طالبہ ہوں، اس لیے کہ میں بلا ناغہ اسکول جاتی ہوں اور اپنا کام یعنی ہوم ورک وقت پر کر لیتی ہوں۔ میری کہانی پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری اردو کلاس میں سب سے اچھی ہے۔ میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہوں، لیکن پابندی سے اردو کے رسالے بھی پڑھتی ہوں، اس لیے مجھے کافی حد تک اردو آ گئی ہے۔ میری استانی کہتی ہے کہ میں سالانہ امتحان میں اول آ سکتی ہوں۔ امی مجھے بہت مارتی ہیں، اس لیے میں اپنی چیزیں نہایت بے پرواہی سے ادھر ادھر رکھ دیتی ہوں یا پھر بھول جاتی ہوں۔ آج ہی کی بات ہے کہ جب صبح اسکول جانے سے پہلے میں نے یہ پوچھ لیا کہ امی میرے جوتے کہاں ہیں، تو انہوں نے باورچی خانے سے آ کر پہلے تو میری گردن پر زور کا چانٹا مارا، پھر کہنے لگی یہ سامنے شیلف میں تو رکھے ہیں۔ جب رات کو اسد نے اپنے جوتوں پر پالش کی تھی تو تمہارے جوتے بھی پالش کر کے شیلف میں رکھ دیے تھے۔ بھلا آپ ہی بتائیے کہ اس میں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے جوتے بیڈ کے قریب اتارتی ہوں تاکہ صبح آسانی سے پہن لوں، مگر اسد جوتوں کو شیلف میں رکھ دیتا ہے۔ رات کو اسکول کا کام کرنے کے بعد میں کتابیں اور کاپیاں بستے میں اسی وقت نہیں رکھتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صبح بستے میں رکھ لیتی ہوں۔ یونیفارم اتارنے کے بعد میں بستر پر رکھ دیتی ہوں کہ جب کھانے کے بعد بستر پر لیٹوں گی تو کھونٹی پر لٹکا دوں گی، لیکن امی کو تو جیسے موقع کی تلاش رہتی ہے، وہ یونیفارم کو کھونٹی پر کیوں نہیں لٹکایا؟ مجھے رونے آنے لگتا ہے کہ اسکول سے تھکی ہوئی آئی ہوں، اس کی بجائے کہ اچھی چیزیں مجھے کھانے کو دیں، مارنے کو کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ لوگ ایسے کاموں کے لیے ملازمہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کہتی ہیں کہ زمانہ خراب ہے، لہٰذا ملازمہ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ امی تو جیسے میری طاق میں رہتی ہیں کہ میں کب کوئی غلطی کروں اور وہ مجھ پر جوتے برسائیں۔ میں نے واش بیسن پر جا کر منہ ہاتھ دھو لیے اور تولیے سے صاف بھی کر لیے، لیکن امی چیخنے چلانے لگیں کہ کوہنی سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ذرا سا پانی ہی تو ٹپک رہا تھا، کوئی دریا تو نہیں یہ بہہ رہا تھا، اس میں ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر انہیں تو بہانا چاہیے۔ دھائیں دھائیں دھپڑ دھپڑ۔ اس جاندار مرمت کے بعد میری یادداشت مزید خراب ہو گئی۔ جب کھانے بیٹھی تو ہاتھ منہ کی بجائے کئی بار کان کی طرف چلا گیا۔ وہ تو امی میرے پاس ہی بیٹھی تھیں، اس لیے لقمہ کان میں نہ جا سکا۔ البتہ ایک غلطی یہ ہوئی کہ مانو بلی کی بجانے میں نے موتی کتے کو گود میں بٹھا لیا، جس سے کپڑے خراب ہو گئے کیونکہ وہ نہا کر آیا تھا۔ امی نے اسے دھتکار کر بھگایا، پھر میرا فراک تبدیل کیا۔ امی کے رویے کا اثر رات تک رہا اور میں نے رات کو کھانے کے بعد کپڑے بدل لیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسد کیرم بورڈ کھیل کر آتا تو مجھے دیکھ کر باجی باجی چیخنے لگتا۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ میں نے منہ سکیر کر پوچھا۔ تم نے میرے کپڑے کیوں پہن لیے؟ وہ چیخا۔ پہن لیے تو کیا ہوا، ابھی تبدیل کیے دیتی ہوں، میں نے اس کا سر سہلا کر کہا۔ امی سے نہ کہنا، ایک چاکلیٹ دوں گی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور امی کی مار کا اثر میرے دماغ پر پڑا تھا اور میری یادداشت ختم ہوتی جا رہی تھی، جیسے کہ فلموں میں ہیرو یا ہیروئن کی یادداشت چلی جاتی ہے اور وہ کسی کو پہچان نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن میں اسکول گئی تو لاؤنج میں جا کر ٹہلنے لگی، اس لیے کہ ابھی کلاس میں جانے کا وقت تھا۔ میں نے بھنے چنے خرید لیے تھے اور اس لیے انہیں چبا رہی تھی۔ گھنٹہ بج گیا، لیکن چنے تھے کہ ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہے تھے۔ چنانچہ میں ٹہلنے لگی۔ لڑکیاں کلاسوں میں چلی گئیں اور ایک بھاری بھرکم سی خاتون اپنے کمرے سے نکل کر ایک راؤنڈ لگا کر میرے قریب آ گئیں اور بولی، چنے چباتی رہو گی یا کچھ پڑھائی کا بھی ارادہ ہے؟ وہ ہیڈ مس تھیں، لیکن ان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ جی جا رہی ہوں، میں نے ملامت سے کہا اور چنے کی تھیلی جیب میں رکھ لی۔ میں بائیں طرف جا کر اپنی کلاس میں بیٹھ گئی تو اردو کی مس نے کہا، علامہ اقبال پر ایک مختصر سا مضمون لکھیے، کاپی سے ایک صفحہ پھاڑ لیجیے۔ میں نے اردو کی کاپی نکال کر اس سے ایک صفحہ پھاڑ لیا اور سوچنے لگی کہ مس نے یقیناً علامہ اقبال پر مضمون لکھنے کو کہا ہے، مگر وہ کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس وقت قطعی یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس زبان کے شاعر تھے۔ جب پرچہ لے لیا گیا تو یاد آیا کہ علامہ اقبال پر مضمون لکھنے کو کہا گیا تھا، جو شاعر مشرق ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مس نے میرے مضمون پر 0 دے دیا تھا۔ طبیعت گم سم سی رہی اور کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہا۔ چھٹی ہوئی تو گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔
یاد آیا کہ اسد کو تو لیا ہی نہیں، وہ تو میرا بھائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی سے کوئی لڑکا اتر کر سامنے آیا اور مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری بھرکم سی خاتون کہیں سے آ ٹپکی اور ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آج اردو کا پیپر کیسا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ مگر آپ کون ہیں؟ تمہاری ماں ہوں، اور کون ہوں؟ انہوں نے چڑچڑے پن سے کہا۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ بہت مارتی ہیں، جبکہ میں کوئی شیطانی شرارت بھی نہیں کرتی۔ اچھا ٹھہرو، ابھی بتاتی ہوں، انہوں نے غصے سے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس کا گھر تھا، بہرحال گھر پہنچ کر انہوں نے میرا بستہ تو شیلف میں رکھا اور پھر وہی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، دھائیں دھائیں دھپڑ دھپڑ۔ اس سے یہ ہوا کہ چوٹ پڑتے ہی میری کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ گئی۔